بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ دو تین بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک تو افغانستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے اس نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ہکا بکا کر دیا ہے، حیران کر دیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن امریکنز نے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے بھانپ لیا تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کو افغانستان جنگ میں ڈریگن کرنا چاہتی ہے، تو انہوں نے اپنے تئیں رابطے شروع کیے۔ اس میں زلمے خلیل زاد اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا، اور اب وہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مستقبل میں اس طرح افغان ایشو پر ضرورت امریکہ کو نہیں رہے گی جیسے ماضی میں پاکستان کی ایک اہمیت رہی ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو کوشش تھی کہ کسی طریقے سے وہ عمران خان کا جو معاملہ ہے اس میں امریکن ایڈمنسٹریشن کو مداخلت سے باہر رکھے یا باز رکھے، لگتا ہے کہ وہ سارے خواب تلپٹ ہو گئے ہیں، اور اب یہی وجہ ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں پینٹیں اس وقت گیلی ہیں۔ دوسری بات یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر ہوا کیا ہے، پوری آپ کو تفصیل بتاتا ہوں بگرام ایئر بیس کی، امریکنز کی رہائی کی، اور جو ایک سب سے اب بڑی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ سراج الدین حقانی جو وزیر داخلہ تھے، ان کے اوپر جو $10 ملین کی ہیڈ منی تھی، یعنی جو ان کے بارے میں بتائے گا، گرفتار کروائے گا، مدد دے گا، امریکنز نے اس کے لیے $10 ملین رکھے ہوئے تھے ایف بی آئی نے، وہ ہیڈ منی انہوں نے واپس لے لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سراج الدین حقانی امریکہ کو وانٹڈ نہیں ہے، اور آگے اس کے کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہیں، وہ میں ساری یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری جانب ریئلائزنگ کہ یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں ایک پروپیگنڈا کیمپین بہت ہی تیز کر دی گئی ہے، جس میں ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کوئی بھیک مانگ رہا ہے، عمران خان کو ضروری ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرے، یہ ضروری ہے عمران خان کو کہ وہ ضرور اپنے رویوں میں تبدیلی کرے۔ اس میں جو یہ مین سٹریم میڈیا یا جو اخبارات ہیں ان میں جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے بلو آئیڈ جو کالم نگار ہیں، وہ جو کالم لکھ رہے ہیں، جو خبریں کر رہے ہیں، اور پھر جو ٹی وی کے پروگرام ہیں 6 7 8 9 10 بجے رات کے، اس کے اندر جو مواد پیش کیا جا رہا ہے اور پھر ان پروگرامز میں یہ بات آپ کے لیے بہت ضروری ہے جاننا، ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، وہ پی ٹی آئی کا ماضی تھے، عمران خان کو مصیبت میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ آ گئے ہیں، اور اگر وہ حقیقت میں عمران خان کے ساتھی ہوتے تو کیا انہیں ٹی وی پہ کوئی بیٹھنے دیتا؟ کیا انہیں کوئی بات وہ کرنے دیتا؟ نہ وہ عمران خان کے ساتھی ہیں، پلیز اس کو سمجھ لیں، اور نہ وہ بات کر رہے ہیں جو خان صاحب چاہتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں خان صاحب کے بیہیف پر اپنی، یعنی کہ جی اب مثال کے طور پہ میں آپ کو پورا بتاتا ہوں، پچھلے 2-3 دنوں سے یہ پروپیگنڈا کہ جی عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ پاکستان سے ہینڈل ہونا چاہیے، اور پولیٹیکل کمیٹی کے اپروول کے بغیر کوئی ٹویٹ چلنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیا ہے پولیٹیکل کمیٹی، اور کون ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمران خان کا ٹویٹر وہاں سے واپس آئے اور یہاں پر ڈیل کیا جائے؟ عمران خان کے بارے میں یہ خبریں پھیلانا کہ اب اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ بات چیت پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ عمران خان کو تھوڑا ریلیف مل جائے، یہ بالکل غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں کوئی برے الفاظ ان لوگوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ عمران خان پہلے کی طرح جیسے وہ چٹان تھی ویسے ہی ڈٹا ہوا ہے، اور اس نے وہ سٹیٹس کو کی قوتوں کے خلاف ہے، اور یہ اب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان معافی مانگ لے، معذرت کر لے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ پھر اور کئی لوگ آ کے پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو بہت اچھی ہے جی، کہیں نہ کہیں تو ہیڈ وے بننا ہے۔ ہیڈ وے تبھی بنے گا جب یہ اسٹیبلشمنٹ آ کے عمران خان کو فارم 45 کے نتائج دے گی۔ 9 مئی کے مقدمات میں جن بے گناہ لوگوں کو پکڑا گیا، مارا پیٹا گیا ہے اور ان کی زندگیاں برباد کی گئی ہیں، ان کی بہنوں ماؤں کے پردے چھینے گئے ہیں، اس پر معذرت کرے گی، اس لیے کہ یہ ظلم کیا، اور عمران خان ڈٹا ہوا ہے، وہ کسی طرح سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ عمران خان کی جو گفتگو ہے، اگر کوئی آپ نے نتیجہ اخذ کرنا ہے تو آپ صرف ان کی بہنوں کو سنیں۔ علیمہ خان صاحبہ اس وقت مل رہی ہیں، نورین صاحبہ ان سے مل رہی ہیں، اور پھر عمران خان نے اپنا ترجمان نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ کو بنایا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھلے کوئی وکیل ہے، بھلے کوئی مار ہے، بھلے کوئی چودھری ہے، بھلے کوئی ارائی ہے، بھلے کوئی جٹ ہے، کوئی سید ہے، جو بھی ہے،
ناٹ ورتھ ایون لسننگ، اس لیے کہ ان کا کام کنفیوژن پھیلانا ہے، ان کا کام جھوٹ پھیلانا ہے، اور بڑے بڑے لوگ کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، میں کوئی نہ بددلی پھیلانا چاہتا ہوں، نہ میں خدا نخواستہ کوئی کسی کے بارے میں کوئی کیمپین کر رہا ہوں۔ عمران خان کی سچویشن یہ ہے کہ نہ وہ کل کسی ڈیل کے لیے تیار تھا، نہ وہ آج کسی ڈیل کے لیے تیار ہے۔ کل بھی اس کے ساتھ انتہائی سختی ہوتی تھی، آج بھی جیل میں سختی ہے۔ نہ کل اس نے بات کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، نہ وہ آج بات کرے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور جو اپنی رہائی کا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے ہمیشہ یہ کہا کہ مجھے آخر میں رہا کرو، پہلے میرے ورکرز کو رہا کرو، اینڈ سیکنڈلی بات چیت کا تو کوئی سوال ہی نہیں نا۔ بات چیت صرف اس پہ ہو سکتی ہے کہ اگلا الیکشن کب ہوگا، وہ الیکشن کون کروائے گا، اور یہ جو سارے پی ٹی آئی پر الزامات ہیں ان کی تحقیقات کے لیے انڈیپینڈنٹ کمیشن، کم از کم 3 جج سپریم کورٹ کے، وہ اس کی تحقیقات کریں، سارا ایویڈنس پروڈیوس کریں، سی سی ٹی وی فوٹیجز لے کے آئیں، اور پھر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں پر، اس پر عمل درآمد کریں۔ یہ جو اس پر کوئی بندہ بات نہیں کرتا، اس پر میڈیا خاموش ہے، لیکن عمران خان کی کردار کشی، ان کی اہلیہ کی کردار کشی، اور ہر طرح، اور پھر یہ جسچر دے رہے ہیں کہ جی نون لیگ کے لوگوں سے مل رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این اے بیرسٹر گوہر مل رہے ہیں، دوسرے لوگ مل رہے ہیں۔ یہ کوئی عمران خان کی طرف سے ان کی اپروول نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، یہ اپنی پی آر کر رہے ہیں۔ میں بالکل کھل کر یہ بات کہتا ہوں، عمران خان کی یہ ہدایت ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ عمران خان کی ہدایت ہے کہ ورکرز کے لیے کیس فائل کرو، یہ تو آتے بھی نہیں ہیں، یہ تو اڈیالہ بھی نہیں آتے، یہ تو عمران خان کی تاریخوں پر بھی نہیں آتے۔ ہیں چند لوگ، چند وکیل ہیں، فیصل ملک صاحب ہیں، راجہ متین ہیں، اس طرح توری صاحب ہیں، اور کچھ اسلام آباد میں لوگ ہیں، شعیب شاہین صاحب ہیں، اور سلمان اگم راجہ وہ پروفیشنلی ہائر ہیں، وہ عمران خان صاحب کے وکیلوں کے لیے مقدموں کے لیے چودھری ظہیر صاحب ہیں، اور اگر کچھ نام رہ گئے ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن باقی سب جھوٹ ہے۔ اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس کا افغانستان کی سچویشن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ امریکنز وار ڈپلومیسی ریجیکٹ کر چکے ہیں، ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب افغانستان کارڈ تو ہم کھیل نہیں سکیں گے، تو کسی طریقے سے عمران خان کو چھپا کے پیچھے بند کر کے اور اس کی پارٹی پر قبضہ کر لیا جائے، یہ جھوٹے لیڈران کی مدد سے یہ کوشش ہو رہی ہے۔ سراج الدین حقانی کے سر پر سے $10 ملین کی جو ہیڈ منی ہٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب افغانستان کابل واشنگٹن کے ساتھ کام کرے گا، اب وہاں پر ملٹری آپریشن نہیں ہوگا، اب وہاں پر ملٹری آپریشن کے نام پر امریکہ یا ویسٹ کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکے گا، ویری کلیئر کوئی بھی ہے۔ اور وہاں پر اتنی اب آگے چل کر ابھی تو یہ تھوڑی سی چیزیں ابھی اناؤنس ہوئی ہیں، جو چیزیں پائپ لائن میں ہیں، جو لوگ بتا رہے ہیں اس خطے میں امریکہ کا ساتھ افغانستان بھرپور انداز میں دے گا، اور امریکنز جو ہیں یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب افغانستان کے ساتھ جنگ کی بجائے ڈپلومیسی سے بات ہوگی۔ پاکستانیوں کو یہ سیکھ لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جی قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان ایک بڑی اہم جغرافیائی پوزیشن پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی اہم جغرافیائی پوزیشن ہے، لیکن اگر ہم اس پوزیشن کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو پھر دنیا اس پوزیشن کا ایڈوانٹیج بھی ہمیں نہیں دے گی۔ ماضی میں ہم نے بڑا اہم رول پلے کیا اور بڑی اہم چیزوں میں شرکت کی، لیکن اس کے آؤٹ کم کے لیے ذاتی مفادات، ذاتی منافع، بری طرح ہر چیز ایکسپوز ہو چکی ہے۔ اور عمران خان کے حوالے سے میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں، ان کی بہن کو سنیں، ان کے ترجمان کو سنیں، یہ جو وکلاء کے بات کر رہے ہیں، یہ جو شام کے پروگراموں میں بیٹھ کر یہ جو کہتے ہیں کہ جی بالکل ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت اور یہی وے آؤٹ ہے، یہ غلط ہے۔ عمران خان اس پر بلیو نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میری ہڈیاں نکل جائیں گی یہاں سے، ادھر ہی نکلیں گی جیل سے، میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ ان صحافیوں کو عمران خان تک ایکسیس ہے جو حق سچ کی بات کر رہے ہیں، جو وہی بات کر رہے ہیں جو عمران خیر ہے، اور نہ ہی لیڈرز کو ملنے کی اجازت ہے۔ آئی ہوپ کہ یو ول انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے۔ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ نے